जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस पे ख़िताब भी किया है। और तकरीबन 125 मुल्कों को करीब लेके आए हैं, 125 कंट्रीज़। बेसिकली ये 12-13 जनवरी 2023 में इस पे हुआ था, काम शुरू किया। लेकिन अभी जो इंडिया ने ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज जो की है, ये सेकंड कह लें आप पिछले जनवरी से। और ये एक इनिशिएटिव तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली तो ये चीन और इंडिया की लड़ाई है, लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे हैं। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है। मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी। अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मुझे भी पता चले पाकिस्तान में कहाँ पे बात हो रही है। हमारे साढ़े लीडर सुते ने की करते ने, रोटी चौकी खा ली, इन्होंने की समझ नहीं भी आती करना क्या है। अब ग्लोबल साउथ जो है आपको पता ही है, बेसिकली एक चाइना का और इंडिया का एक रेस है कि जी कौन कर रहा है। और दोनों की डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं और दोनों ये बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जी डिमांड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताऊं, इसमें जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान थे, गो कि उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन वो अक्सर दुनिया के जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाते थे वो उस पर बात करते थे। वो कहते थे कि जनाब ये जो गरीब मुल्कों के साथ हमारे ऊपर कर्जे ज़्यादा हैं, हमारे साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हम कैसे पैसे देंगे, हम कहाँ से ये पैसा लेके आएँ। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारे जितने हैं, इनको दे हैव टू रीड्रॉ देयर प्लान्स। और ये जिसे वो कहते हैं ना, और चाइना और इंडिया इस रेस के अंदर एक कंसेंसस एजेंडा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, दैट दोनों ये कहना चाहते हैं दुनिया को कि पाइन साढ़े को पूछो, हम नया फार्मूला लेके आए हैं कि दुनिया को चलाना कैसे है। अभी ये हाल ही में एक माराकश में मीटिंग हुई है जिसमें आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग के हवाले से कि कैसे जो है वो आईएमएफ का जो कोटा है वो इंक्रीज़ होना है वोटिंग शेयर चेंज किए बगैर। जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कोटा एग्रीमेंट का एक जो डिस्कशन है उसको जिसे कहते हैं ना बताया है। बेसिकली तो यूएस प्रपोजल तो अब होता ही है कि अमेरिका और इंडिया दोनों दे जस्ट दे गेट ऑन एन आइडिया और वो काम करना शुरू कर जाते हैं। अब ये 10 सेशंस हैं इसके ग्लोबल जो सेकंड समिट है इसके ऊपर। जो अगर आप ये देखें जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स, हेड गवर्नमेंट लेवल के लोग और ये सारे आएंगे। और बेसिकली जिसे वो कहते हैं ना, जो मोदी साहब का इनाग्रल सेशन है उसमें तो आई थिंक दे आर टॉकिंग ऑन टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। आप देखें ना, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। अच्छा, चाइना भी यही अल्फाज इस्तेमाल करता है। चाइना कहता है शेयर्ड ग्रोथ, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ। इंडिया क्या कह रहा है, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। और रल के इकट्ठे ग्रो करिए, सबका ट्रस्ट जीते। इट मीन्स कले कले ये जो मिनी मल्टीलैटरलिज्म है, ये जो नीचे आगे कुछ ममालिक जो हैं वो खुद अपनी एक अप्रोच अडॉप्ट कर लेते हैं इश्यूज़ के ऊपर, ये नहीं होनी चाहिए। और सो इंडिया और चाइना दे आर जस्ट प्लेइंग विद द वोकैबुलरी एंड वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, बाकी तो कोई गल नहीं है। ठीक है, दोनों का एक ही बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। आप सारी की सारी जाके वोकैबुलरी देखें जो चाइनीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो यही कर रहे हैं। जिसमें जो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जिनका सेशन जो है वो है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ एमर्जिंग टुगेदर फॉर द बेटर फ्यूचर। इसी तरह एजुकेशन मिनिस्टर्स का जो सेशन है उसमें मेकिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फ्यूचर रेडी, कि कैसे रिसोर्सेज रेडी होने चाहिए ताकि हम बच्चों को और लोगों को एजुकेशन दे सकें। इस तरह जो फाइनेंस मिनिस्टर्स का एक जो सेशन है उसमें फाइनेंसिंग पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट,
انوائرمنٹل منسٹرز کا جو سیشن ہے سسٹینیبل سولوشن فار کلائمیٹ ریزیلینس اینڈ کلائمیٹ فائنینس، پر بات یہ ہے کہ پاکستان کا ان ایشوز کے اوپر کوئی ویو ہے کہ نہیں ہے، ہمارا کیا ویو ہے. ہم نے اگلے دن ایک مارگلا ڈائلاگ کرایا اور پتہ نہیں کی ہوا ہے، وزیر اعظم نے ایک چارٹ شیٹ پیش کر دی اینٹی انڈیا، وہ کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی اس کو وزیر اعظم کیونکہ خود کی ان کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. اور میں تو اس پہ بڑا حیران اور پریشان ہوں. عمران خان جب انڈیا کے بارے میں بات کرتا تھا تو دنیا سنتی تھی اس کو، وہ صحیح بولتا تھا غلط بولتا تھا، وہ کیا مارتا تھا ادھر ادھر کی ہوتی تھی، لیکن دنیا اس کو سنتی تھی اور دنیا کہتی تھی یار ٹھیک ہے منڈا پاویں جائندہ بھی ہے پر گلاں باتیں واہ کرن ڈے ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ جو ڈسکشن ہے، میں تو حیران ہوا ہوں کہ پاکستان کی اس میں انٹری کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور پاکستان کو کسی نے بلایا ہی نہیں ہے. اگر گلوبل ساؤتھ کی ڈسکشن ہو رہی ہے، پاکستان جا کے امریکہ اور یورپ میں تو کہتا ہے ساڈا جناب دریا روڈ چلے نے، ساڈے کو واٹر سٹوریج کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ ساتھ ہمارے مسائل میں گلوبل ساؤتھ کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سمٹ ہو رہی ہیں، اور ہم وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا جو ہے وہ اپنی جو G20 کی پریزیڈنسی ہے اس کی مارکیٹنگ بھی کر رہا ہے نا. صرف وہ نہیں کر رہا، وہ ان کو بتا رہا ہے کہ پائنا سا G20 تے کی کیتا سن کی جڑا نا ہم نے کیا گل کھلائے وہاں پہ، ہم نے جو ترقی کی وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اپنی مارکیٹنگ کرنا، میں سمجھتا ہوں سارے ملک سارا ٹائم اپنی مارکیٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو انڈیا نے بھی اپنی مارکیٹنگ ٹکا کے کی ہوئی ہے وہاں پہ. سو ایک تو جیسے IMF ورلڈ بینک کی میٹنگ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دونوں انڈیا اینڈ چائنا کمپلیٹلی لگے ہوئے ہیں، امریکنز کمپلیٹ ساتھ دے رہے ہیں انڈیا کا کہ تسی جناب جی گلوبل ساؤتھ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب G20 کی ہم نے وہ کیا تھا تو ہم نے پورا ایک ڈسکشن کی تھی کہ کس طرح جو ہے امریکنز نے انڈیا کی مدد کی تاکہ انڈیا ناکام نہ ہو. اگر انڈیا ناکام ہوتا تو سارے کا سارا مدعا امریکہ پہ آ جانا تھا، انہوں نے کہنا لو جی امریکہ ہی نہیں بنے. ٹھیک ہے، حالانکہ انڈیا نے وہ لینگویج استعمال نہیں کی تھی آن رشیا جو امریکنز اور ویسٹرن ورلڈ چاہتے تھے. یورپینز کمپلین کرتے تھے، انڈینز خاموش رہتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں. اب ایک تو یہ چیز ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکنز کوئی پرپوزل لے کے آتے ہیں یا انڈین پرپوزل لے کے آتے ہیں، امریکن اپنے باقی دوستوں کے ذریعے اس کو اوکے کرا لیتے ہیں، چائنا کو بائی پاس کر لیں گے. G20 کا انڈیا نے کو کامیاب کرایا امریکنز نے تاکہ ان کو یہ چیزیں ہیں. اب جب سے چائنا نے وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ڈیل دی ہوئی ہے $1 ٹریلین اور 150 ملکوں کے اندر، اور دنیا کے جتنے بھی یہ ملک ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان، سری لنکا، انڈونیشیا، ہنگری اگلے دن میں دیکھ رہا تھا انڈونیشیا میں معذرت چاہتا ہوں ایک ٹرین کا افتتاح کیا. تو انڈیا محسوس کرتا ہے کہ ہم اس سے باہر ہیں. سو انڈیا نے وہ آپ کو یاد ہوگا وہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا اکنامک کوریڈور کی بات کی. وہ اس کوریڈور کی کیا پوزیشن ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن انڈیا فار دا سیک آف اٹس ریپوٹیشن اس کو فالو ضرور کریں گے. اور بلڈ بیک بیٹر ورلڈ والی جو کہانی ہم نے سنی تھی وہ اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہو سکا. تو یہ چیزیں جو ہیں دے آر دیر، بٹ کیسے گلوبل ساؤتھ کو ڈیل کر رہے ہیں اور کہاں ہے گلوبل ساؤتھ آن اسرائیل غزہ سچویشن، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ چائنا اور انڈیا کی کیا پوزیشن ہے گلوبل ساؤتھ کے اوپر. گلوبل ساؤتھ کے دونوں لیڈر ہیں، کیا پوزیشن ہے بھائی آپ کی غزہ کے اوپر؟ کیونکہ انڈینز نے they have taken and they have understood this entire Israel-Palestine conflict from the perspective of counter-terrorism. So they don't understand it from perspective of history اور جو معاملات ماضی میں رہے ہیں because they want to correlate all that what's going on in Israel-Palestine with their own Kashmir thing. اس کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں چائنیز اینڈ انڈین کی کیا پوزیشن ہے، سو گریٹ پارٹس جو ہیں وہی ڈٹرمن کر رہے ہیں گلوبل ساؤتھ کیا ایجنڈا لے کے جا رہی ہے. گلوبل ساؤتھ پوچھ رہی ہے انڈیا اور چائنا سے کہ آپ کا کیا ہے، کس چیز پہ آپ اکٹھے ہیں. سو یہ کویسچن بڑے امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس گلوبل ساؤتھ میں یہ نہ تو اس پہ بات کر رہے ہیں، نہ کوئی جواب دے رہے ہیں، نہ کوئی ڈسکشن ہے. صرف ایک ہی گل ہے جناب کہ او نا جی پائنو ویکھو نا جی پیسے سدھے کرو تو ڈیولپمنٹ کرو اکانومی. کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے گلوبل ساؤتھ پرائمرلی کوئی پولیٹیکل گیم تو نہیں کر سکتی جب تک فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو. فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے
تو تبھی جا کے گلوبل ساؤتھ کو اپنا بات کر سکے گی. کیونکہ مسلمان دیکھیں جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں اور جو عرب کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سارے فائنینشلی تو تگڑے علی کو ہیں بہت زیادہ, لیکن ملیٹریلی اسٹرانگ نہیں ہے, ایجوکیشنلی اسٹرانگ نہیں ہے, تو وہ ڈپینڈنٹ ہے. اسی لیے انڈیا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کی مجھے لگتا ہے, اور یہ جو لیڈرشپ کے لیے it's going too fast, and its capacity is yet to be established, because it doesn't matter کہ آپ لیڈرشپ کی بات تو کر رہے ہیں, بٹ کین یو کنوے what you really want. آپ کا نیشنل انٹرسٹ کے راستے میں تو نہیں آ گیا in propagating the universal values for humanity. یہ تو نہیں ہے کہ آپ تھیمز کے حوالے سے تو بہت اچھی باتیں کریں گے کہ جناب جی فار ایگزامپل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے, جیسے چائنیز کہتے ہیں کمپریہنسو گروتھ, تو انڈین کہتے ہیں ٹوگیدر فار ایوری ونز گروتھ ود ایوری ونز ٹرسٹ. تو آپ تو بیسیکلی کمپلین کر رہے ہیں اس تھیم کے اندر کہ ہم سب کی گروتھ کی بات کریں لیکن سب کا ٹرسٹ جیتے. سب کا ٹرسٹ مینس کہ ساڑھا ٹرسٹ جیتا. ٹرسٹ تو نارملی پھر انہی کا جیتا جاتا ہے, دوز ہو آر پولیٹیکلی ریلیونٹ, اکنامکلی اسٹیبل, فائنینشلی اسٹیبل اینڈ ہیو ریلیونس ان دا انٹرنیشنل سسٹم. انہی کا فرسٹ ہینڈ ٹرسٹ تو آپ انہی کا لیتے ہیں نا, اور تو کسی کا نہیں لیتے. سو یہ چیزیں جو ہیں دے آر دیر, اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی سی یہ کیسے ہاؤ دے گو تھرو اینڈ وٹ ہیپنز ود دس. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا یہ کیا ہے اور یہ کیسے چلتا ہے. لیکن انڈیا چائنا کا جو کمپٹیشن ہے یہ آپ دیکھیں یہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اینڈ ورلڈ بینک کا جو ہے نا کہ یہ کیسے انٹرنیشنل اکنامک اینڈ فائنینشیل سسٹم کی ڈیمانڈس کیا ہیں, چینجز کیا ہونی چاہیے, اور کیسے ووٹنگ سسٹم جو ہے, ٹھیک ہے جی, آئی ایم ایف کا جو کوٹا کیسے انکریز کرنا ہے, ووٹنگ جو شیئرز ہیں اس کو چینج کیے وغیرہ, اس کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی ہیں. اور کہ ہمارا نیا کنسنسس کیا ہے گلوبل ساؤتھ کا, جسے وہ کہتے ہیں نا گرینڈ کامن ویو گلوبل ساؤتھ میں کیا ہے, اور کیا ایسی چیز ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز پک کرنا چاہتے ہیں. سو یہ ایک, میں تو اس کو سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ان ملکوں کے اندر چائنا ہو انڈیا ہو, ایک اینٹی کلونیل انکلینیشن ضرور موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن ان ریالٹی کین دے ڈیلیور, کین دے ورک, کین دے اسپیک فار ہیومینٹی, دیٹس اے ویری بگ کویسچن. پرائم منسٹر مودی نے اپنا قد کاٹ, آلریڈی ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہے, بیکاز ان کی آپ ریلیونس چیک کریں پوری دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, معذرت چاہتا ہوں, ریلیونس آپ چیک کریں دنیا کے اندر, لیکن کیا وہ اپنی چیزیں کر سکتے ہیں, کیا وہ دنیا کے ساتھ وہ جو ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. صرف اکانومی مسئلہ تو نہیں ہے, there are political issues which needs to be resolved, there are social issues which needs to be resolved. یہ سارے کے سارے مسئلے کیسے حل ہونے ہیں, کس نے حل کرنے ہیں, یہ ایک these are very serious questions in reality. میری انڈرسٹینڈنگ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دنیا کی کیا نان الائنمنٹ کی طرف جا رہی ہے, ملٹی الائنمنٹ کی طرف جا رہی ہے. سارے کے سارے جو دنیا کے ممالک ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, ویسٹ کیسے لوگوں ممالک کے دل جیتے گا ڈیولپنگ کنٹریز میں. جیو پولیٹیکل کمپٹیشن ہمارے سامنے ہے, انڈیا اور چائنا کا جو ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے اس کو کیسے جو ہے وہ مینیج کیا جائے گا. بڑے ایک آئی ہیو اسپوکن ٹو مینی پیپل ابراڈ اینڈ ہیئر ان پاکستان, اینڈ ایوری بڈی از اسکیئرڈ آف دا فیوچر شیپ آف دا ورلڈ. ویسٹ از کنسرنڈ اباؤٹ مائگریشنس, امیگریشنس, ان کے پرابلم ہے, ان کی آبادی بوڑھی ہو گئی ہے, بابے مائیاں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, پھر سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر رہے لڑکے لڑکیاں, وہاں پہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. جو باہر سے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں وہ کس طرح ہیں, ان کے آگے سے پھر مسئلہ ہے, کوئی کسی فیتھ کا, کوئی کسی ریلیجن کا ہے, تو وہ کیسے
embrace کرے گا وہ ساری چیزوں کو. سو یہ انڈیا اینڈ چائنا دے آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ, بٹ پاکستان از نو اس ڈسکشن میں معذرت چاہتا ہوں, پاکستان اس ڈسکشن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. دیٹس واٹ آئی بلیو. اور ہمارے ہاں بات بھی نہیں ہو رہی, ہم خاموش ہیں, ہم چائنا کو بھی نہیں کہتے. چائنا کہندا یار تسی نیرا رونا روندے رہندے پیسے پوسیاں دا, تو چلو بھج جاؤ, اسی تانوں لفٹ ہی نہیں کراندے اس حوالے سے. دس از واٹ آئی بلیو. اب پتہ نہیں چائنیز اور اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, بٹ لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ.